شہادت اور شہید یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جب آپ نئے عہد نامے کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ دونوں الفاظ تین مرتبہ استعمال ہوئے، لیکن یہاں اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر لفظ کے کئی مفہوم ہوتے ہیں، کئی معنی ہوتے ہیں۔ لفظ شہادت کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ گواہی دینا یا کسی چیز کو جس کو آپ نے دیکھا ہے اس کے بارے میں بتانا کہ میں نے کیا دیکھا ہے، اور دوسرا لڑائی لڑنا۔ جب ہم نئے عہد نامے کو دیکھتے ہیں تو نیا عہد نامہ ہم پر ایک ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ مسیح خداوند نے میری زندگی میں جو کام کیا، میرے خاندان کی زندگی میں جو معجزات کیے، اور میری زندگی میں جو بھی خداوند کی قدرت دکھائی دی، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی گواہی دوں، میں اس کی شہادت دوں۔ یہ ذمہ داری خدا کے کلام نے ہم سب پر عائد کی ہے۔ اسی لیے ہماری عبادات میں موقع دیا جاتا ہے کہ اگر خدا نے کسی کی زندگی میں کوئی معجزہ کیا ہے، خدا نے کسی کو شفا دی ہے، کسی کو اولاد دی ہے، کسی کی زندگی میں کوئی بڑا کام کیا ہے، تو وہ یہاں پر آ کر شہادت دیتا ہے کہ خدا نے میرے لیے بہت بڑا کام کیا۔ یہاں اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہمیں شہادت دینے یا گواہی دینے کے لیے خداوند کا کلام بار بار ابھارتا ہے، لیکن شہادت کے دوسرے مفہوم کی ہمیں کوئی اجازت نہیں، یعنی کہ لڑنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، گواہی دینے کی اجازت ضرور ہے۔ آج ہماری جو مرکزی آیت ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، جب میں اس آیت کو پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ہمیں ایک ایسے شخص کو دیکھنا چاہیے جس نے یہ وفاداری دکھائی، جو وفاداری خدا ہم میں سے ہر ایک کو اپنانے کی تحریک بخشتا۔ شہید وہ نہیں مسیحی تصور کے مطابق جو لڑ کے اپنی جان دے دے، بلکہ شہید کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی ایسی موت جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو۔ اسی لیے جب ہماری سرحدوں پر کوئی ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے والا فوجی، سپاہی یا کوئی بھی شخص اپنی جان دیتا ہے تو ہم اسے شہید کہتے ہیں۔ اور یہاں پر جو شخص ہے اس کو شہید کہا گیا، اور یہ شہید کسی جنگ لڑنے کی وجہ سے شہید نہیں، بلکہ یہ شہید شہادت دینے کی وجہ سے شہید ہے۔ اپنی آخری سانس تک وہ شہادت دے رہا ہے، اپنی آخری سانس تک وہ مسیح خداوند کی گواہی کو ترک نہیں کرتا۔ اور میں جب آج ان الفاظ کو پڑھ رہا تھا تو میں ہل کے رہ گیا کہ ہم کئی مرتبہ سوچتے ہیں کہ ہمیں جب بات کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے کرنی ہے، کوئی برا نہ منا جائے، کسی کو برا نہ لگ جائے، کوئی خاندان ناراض ہو کر چرچ سے چلا نہ جائے، کہیں میری مخالفت شروع نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے۔ اور یہ ساری چیزیں سوچ سوچ کے کئی مرتبہ گواہی کو جس طرح دینا چاہیے ہم گواہی کو اس طرح نہیں دیتے۔ اس کو دیکھیں، مخالفین سامنے کھڑے اور اس کو سنسار کرنے کے لیے تیار کھڑے۔ حق تو اس حوالے کا ادا تب ہوتا کہ ہم پورے 2 ابواب کو پڑھتے اور پچھلے باب سے دیکھتے کہ کس طریقے سے سازش شروع ہوئی تھی استفنس کے خلاف، اور یہ تو اختتام ہے۔
جن آیات کو خداوند کے کلام میں سے آپ کے سامنے پڑھا گیا، یہاں لکھا ہے اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختون، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا، کوئی یہ نہیں کہتا ہمیں شوگر کوٹ کرنا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کو ہم نے اوفینڈ نہیں کرنا، کوئی برا نہ منا جائے، کوئی برا نہ سمجھ لے، کسی کو ہماری بات سے ٹھوکر نہ لگ جائے۔ وہ کچھ نہیں سوچتا، وہ گواہی دینے کے لیے کھڑا ہے، وہ شہادت دینے کے لیے کھڑا ہے، اور وہ ڈنکے کی چوٹ پہ شہادت دے۔ صاف صاف بات، وہ کہتا ہے تم گردن کش لوگ ہو، تمہیں خدا نے مصر کی غلامی سے نکال آئے، اور جب مصر کی غلامی سے نکل آئے تو کبھی تمہیں وہاں کے کھانے یاد آ رہے ہیں، کبھی تمہیں وہاں کے بت یاد آ رہے ہیں، کبھی تمہیں کچھ یاد آ رہا ہے، کبھی تمہیں کچھ یاد آ رہا ہے، لیکن تمہیں جو نہیں یاد آ رہا وہ تمہارا یہوہ خدا ہے، جو تمہارے لیے بڑے بڑے معجزے کر کے تمہیں وہاں سے نکال کے لے کے آیا۔ کہتا ہے تم گردن کش ہو، تمہاری گردن جس طرف ہونی چاہیے اس طرف نہیں جا رہی، کسی اور ہی طرف جا رہی، اور تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو۔ خدا کچھ کہنے کے لیے کرتا ہے، ہماری زندگی میں معجزات، ہم ان معجزات کا کوئی اور ہی مفہوم لے لیتے ہیں۔ خدا ہمیں کسی اور چیز کے لیے زندگی دیتا ہے، ہم اپنی کرتوتیں ہی نہیں چھوڑتے، اور ہم بھی ایسے ہی، بڑے بڑے معجزات ہیں جو لوگوں کی زندگی میں خدا کرتا ہے، لیکن انسان اپنی کرتوتوں کو، اپنی بدیوں کو، اپنے گناہوں کو، اپنی بدکاریوں کو ترک نہیں کرتا۔ یہاں کے بڑی بڑی گواہیاں دے دیں گے، خدا نے میرے لیے یہ کیا، خدا نے میرے لیے وہ کیا، خدا نے میری زندگی میں ایسا کیا، خدا نے میری زندگی میں ویسا کیا، خدا نے تیری زندگی میں جو کچھ کیا اس لیے کیا تاکہ تو اس کی درست طور پر شہادت دے سکے۔ لیکن ہم تو شہادت دینے والے نہیں، جب مائک ہاتھ میں آ جاتا ہے، سامنے کیمرہ آن ہو جاتا ہے، ہماری گواہی بہت اچھی ہو جاتی ہے، جیسے ہی یہ چیزیں بند ہوتی ہیں ہماری گواہی بدل جاتی ہے، ہمارا انداز بدل جاتا ہے، اور بالکل جیسے یہاں بنی اسرائیل کے لوگ اسٹیفنس کے سامنے کھڑے ہیں، ہم بھی ویسے ہیں۔ روح القدس ہمیں کچھ کہتا ہے، ہم کچھ اور ہی کرتے ہیں، اور ایسے ہزاروں مسیحی جن کو خدا نے اپنے لیے چنا، انہیں اپنے لیے تیار کیا، کئیوں کی زندگیوں کو موت تک سے بچایا، اور جب خدا نے انہیں کہا کہ تم میرے لیے کام کرو تو کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور کئی مرتبہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کئی دفعہ لوگ خداوند کی خدمت کی تیاری کرتے ہیں، سیمنریز میں جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور بعد میں پیزا ہٹ میں نوکریاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک خدا کا خادم میرے پاس آیا، 3 سال اس نے ہم سے تعلیم حاصل کی تھی، تو وہ مجھ سے ملنے آیا، تو میں نے کہا آج تو بڑا تیار ہوا ہوا ہے، کہاں سے آیا؟ تو مجھے کہتا ہے سر میں آج نا پیزا ہٹ میں انٹرویو دینے کے لیے گیا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے مجھے کوئی کام تو مل نہیں رہا، میں کہا چلے پیزا ہٹ میں نوکری کر لیتے ہیں۔ میں نے اسے کہا اگر تجھے لگتا ہے کہ خدا نے تجھے بلایا ہے اپنی خدمت کے لیے، اگر تجھے لگتا ہے کہ جو تجھے تعلیم حاصل کی ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق کی ہے حاصل، اگر تجھے لگتا ہے کہ تیری زندگی میں خدا کی بلاہٹ ہے اور خدا تجھ سے خدمت لینا چاہتا ہے تو مر جانا، پر اس خدمت کے علاوہ اور کوئی کام نہ کرنا۔ بھئی خدا بلا رہا ہے، پوری کائنات کو چلانے والا، سنبھالنے والا، ہر ایک چیز کو اتنے طریقے اور سلیقے سے وہ چلا رہا ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز گڑبڑ ہو ہی نہیں رہی۔ اس نے بلایا اور ہمیں اس کے اوپر یہ اعتماد نہیں۔ تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، اور جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم کرتے، جیسے بنی اسرائیل کے لوگ تھے، آج 2023 کے لوگ، آپ اور میں
सेम है। खुदा की मर्जी को मानना हमारे लिए बहुत मुश्किल है और दुनिया के सारे काम करना हमारे लिए बहुत आसान है। लेकिन स्टिफनेस जो है यहां बिल्कुल साफ साफ बात करता है। 52वीं आयत मेरे सामने देखिए, खुदावन के कलाम में यहां लिखा है, नबियों में से किसको तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सताया। अरे तुमने क्या काम करना था? जो तुम्हारे पास खिदमत करने के लिए आते थे, तुम तो उनको टिकने नहीं देते थे। कितनी कहानियां आपने सुनी होंगी। मैं तो प्रेस्बिटेरियन चर्च में खड़ा हूं, प्रेस्बिटेरियन चर्च की कन्वेंशन में खड़ा हूं, और यहां किस तरीके से खुदा के खादमों के साथ क्या क्या नहीं किया जाता, इसकी ये कहानी सुनाने की जरूरत नहीं। क्या क्या नहीं किया जाता पादरियों के साथ, और किस किस तरीके से पादरियों को तंग किया जाता है, किस तरीके से उनकी खिदमत को रोका जाता है, किस तरीके से कई पादरियों की खिदमत को खत्म करने की कोशिश की जाती। बहुत साल पहले एक पादरी साहब थे, तो उनके खिलाफ सियासत होगी, और मुझे किसी ने कहा जी हमने इनको डिस्काउंट कर देना। तो मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा पादरी बंदा है, अगर आप इसको डिस्काउंट कर देंगे तो फिर क्या करेगा? ये कौन सा कोई मोटरसाइकिल ठीक करने वाला है कि अगर आप इसकी एक जगह से दुकान बंद कर देंगे कहीं और जाके दुकान खोल लेंगे। और वो इतने पक्के थे, नहीं हमने इसको डिस्काउंट करा देना। और मुझे याद है कि मैंने बड़ी मुश्किल से उनको रोका कि ये खुदा का खादम है, इसकी खिदमत को हमें रोकना नहीं चाहिए। लेकिन जो काम ये यहां कर रहे हैं, वही काम आज 2023 में हम यहां कर रहे हैं। और यहां लिखा है कि नबियों में से किसको तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सताया, उन्होंने तो उस रास्तबाज के आने की पेश खबरी देने वाले को कत्ल किया, और अब तुम उसके पकड़वाने वाले और कातिल हुए। हरकारा जो होता है ना, वो एक बादशाह का पैगाम दूसरे बादशाह तक लेके जाया करता था। एक बादशाह का पैगाम दूसरे बादशाह तक जो लेके जाता था, उस बंदे को कभी मारते नहीं थे, उसकी हिफाजत करते थे। क्योंकि अगर पैगाम लाने वाले को मार देंगे तो फिर तो जो पीछे खड़ा है उसके साथ डायरेक्ट दुश्मनी हो जाएगी। यहां जब इस आयत को हम देखते हैं तो वो कह रहा है कि तुमने उसी को मार दिया जो मसीह खुदावन की खुशखबरी सुनाने के लिए आया था, यानी कि यूहन्ना इस्तबागी। वो तो मसीह की खुशखबरी सुनाने के लिए आया था और तुमने उसी को मार दिया। जिन्होंने यूहन्ना इस्तबागी की ही कदर नहीं की, वो मसीह की क्या कदर करें? आज हम खुदा के खादमों की कितनी इज्जत करते हैं, ये आप सबको पता है। और जो खुदा के खादमों की इज्जत नहीं करते, वो खुदा की क्या इज्जत करेंगे? यही यहां पर वो कहता है कि अब तुम मसीह के पकड़वाने वाले और उसके कातिल हो। गौर करें, हम कई दफा ये बताने से डरते हैं कि हम मसीही हैं। हम कई दफा यही बताने से डरते हैं कि कोई हमें यही ना समझे कि ये मसीह के मानने वाले हैं। बहुत साल पहले हमारा एक दोस्त था, वो प्लम्बर का काम करता था। तो एक दफा वो बाजार में मिला तो लोग उसे किसी और नाम से बुला रहे थे। तो हमने उससे पूछा, हमने कहा यार ये तो तेरा नाम नहीं है, तेरा नाम तो कुछ और है। तो वो हमें साइड पे ले गया, कहता है इस मार्केट में काम करते हुए 11 साल हो गए, आज तक किसी को नहीं पता चला कि मैं ईसाई हूं। मैं कहा वाह, ये तो बड़ी अच्छी गवाही है कि हम पता ही नहीं चलने दे रहे कि हम कौन है। अरे जिस बात पे हमें फख्र होना चाहिए, हमने उसी बात को छुपाना शुरू कर दिया। हम छुपा रहे, किसी को पता ना चल जाए कि मैं कौन। जिस सलीब के निशान की वजह से खुदा ने मेरे खानदान को उठाया, आपके खानदान को उठाया, आपके
خاندان کو برکتیں دی، آپ کے خاندانوں کو عظمتیں دی، آپ کے خاندانوں کو بلندیاں دی، ترقیاں دی، سب کچھ بخشا۔ اسی صلیب کے نشان کا اقرار کرنے سے آج کا مسیحی ڈرتا ہے، کسی کو پتا نہ چل جائے کہ میں عیسائی ہوں۔ بالکل یہی کہانی ہے ہماری کہ مسیح کا انکار کر رہے ہیں، اور پھر پادریوں سے پوچھتے ہیں کہ پادری صاحب یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے نا؟ اس سے پوچھیں جو ان یہودیوں کے سامنے کھڑا ہے جو اسے مارنے کے لیے کھڑے ہیں، اور وہ کسی چیز کو نہیں چھپا رہا، وہ شہادت دے رہا ہے کہ تم کون ہو۔ اور اگر ہمیں شہادت دینی پڑ جائے تو ہم تو اونجی ڈرے ڈرے پھرنے ہیں، ہنسی کی شہادت دیں۔ اور آگے کہتا ہے یہودی بڑا فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس خدا کی شریعت ہے، وہ شریعت ہے جو موسیٰ تک پہنچی، وہ شریعت ہے جو فرشتوں نے موسیٰ تک پہنچائی، اور موسیٰ کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ وہ اس بات پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایسی شریعت ہے، ویسی شریعت دنیا کی کسی اور قوم کے پاس نہیں، اس شریعت کی یہ خوبی ہے، وہ خوبی ہے، وہ شریعت ایسی ہے، وہ شریعت ویسی ہے۔ آج بھی یہودی اس شریعت پر فخر کرتے ہیں، لیکن اسٹیفنس اس شریعت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ 53ویں آیت، تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی پر عمل نہ کیا۔ تمہارے پاس نجات دہندہ تو ہے، تمہارے پاس اپنی جان دے کر تمہیں بچانے والا تو ہے، تمہارے پاس وہ تو ہے جو خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے اس دنیا میں آیا، مجسم ہو گیا، اس نے اپنی جان دی تاکہ تم زندگی پاؤ۔ تمہارے پاس اس کی انجیل تو ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں ہے، اور جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہی بات وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں، اور یہاں لکھا ہے جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، اندر تک جل گئے، اندر تک آگ لگ گئی، کیونکہ وہ آج لگی لپٹی کرنے نہیں تھا آیا، اسے پتا تھا آج شاید میری زندگی کا آخری دن ہے، آج ہی مجھے شہادت کا موقع ملنا ہے، اور اس کے بعد شاید مجھے کبھی شہادت کا، گواہی کا، اور خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ مجھے کلام دیا ہے، ہو سکتا ہے دوبارہ ان لوگوں کو سنانے کا وہ موقع مجھے نہ ملے، اس لیے وہ آج کھل کر ان یہودیوں کو خداوند کا کلام سنا رہا۔ وہ جل رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، وہ کہنے ہوں گے پھڑو انہوں، کٹو انہوں، اے کرو وہ کرو، لیکن وہ نہیں ٹل رہا۔ اور آگے دیکھیں 55ویں آیت میں لکھا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ جب جڑم والا واقعہ ہوتا ہے یا اس طرح کے دیگر واقعات ہوتے ہیں تو ہم پتہ کیا سوچتے ہیں، ہمیں مسیحی ہونے کی سزا دی جا رہی ہے، ہم مسیحی ہیں اس لیے ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ارے اعزار ثانی مسیحی کے لیے سزا نہیں ہے، اعزار ثانی مسیح کے لیے اور مسیحی کے لیے فخر کی بات ہے۔ ہمارے مسیح نے اعزار ثانی برداشت کی، اس نے اپنے ہاتھ دے دیے تاکہ اس میں کیل ٹھوکے جائیں، اس نے اپنی پسلی دے دی تاکہ نیزہ مارا جائے، اس نے اپنا جسم دے دیا تاکہ اس پہ کوڑے مارے جائیں، اور اس نے وہ سب کچھ برداشت کیا۔ اگر اس میں سے رتی بھر ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے اسی چیخا مارنے۔ مسیحی کے لیے اعزار ثانی سزا نہیں، فخر۔ اور یہاں دیکھیں کہ جتنی بڑی آزمائش ہے اس کے سامنے، جتنی بڑی آزمائش وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ یہودی اس کو بڑے غصے سے دیکھ رہے ہیں، پتھر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس کو مارنے کی تیاری میں ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے بس ہے گل ختم کرے دے، وہ بعد انہوں مارنا شروع کر دو۔
وہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے لیکن اپنے کام سے ٹل نہیں رہا. جو شہادت جو گواہی اس نے دینی ہے وہ وہاں دے رہا ہے اور وہ شہادت کی وجہ سے شہید کر دیا جاتا ہے. گواہی کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے نہیں. یہ بات یاد رکھیں. اس کی موت خدا کی مرضی کے مطابق. اور آگے 55ویں آیت. مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دانی طرف کھڑا دیکھا. آپ کو پتا ہے موسیٰ جب خدا کے ساتھ باتیں کرتا تھا تو کچھ وقت جب وہ خدا کے ساتھ گزارتا تھا تو موسیٰ کا جو چہرہ تھا نا اس پہ خدا کا جلال جب پڑتا تھا تو اس کا چہرہ چمکنا شروع ہو جاتا تھا. تو بنی اسرائیل جب اسے دیکھتے تھے تو وہ ان سے دیکھا نہیں تھا جاتا. تو وہ اسے کہتے تھے کہ وہ اپنے منہ پہ نا کوئی کپڑا شپڑا پایا کر کیونکہ تیرے چہرے پہ جو خدا کا جلال ہے وہ ہم دیکھ نہیں سکتے. ارے یہ موسیٰ کے اوپر پڑنے والا خدا کا جلال نہیں دیکھ رہا. یہ جیسے موسیٰ خدا کا جلال دیکھتا تھا اس طرح خدا کے سامنے کھڑا ہو کر آسمان پہ اس کے جلال کو دیکھ رہا. یہ خدا کے جلال کو دیکھ رہا ہے جیسے موسیٰ دیکھتا تھا. اور اگلی آیت میں لکھا اور کہا کہ دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دانی طرف کھڑا دیکھتا ہوں. میں حیران تھا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ مسیح خداوند تخت پہ بیٹھے گا. ہم نے تو سنا تھا کہ مسیح خداوند کا تخت ہے جس پہ وہ بیٹھ کر انصاف کرے گا. ہم نے تو بائبل میں پڑھا ہے کہ باپ نے عدالت کا سب کام بیٹے کو سونپ دیا اور بیٹا یہاں پر کھڑا ہے. خدا کے جلال، خدا کی قدرت، خدا کی عظمت جو اسٹیفنس کو نظر آ رہی اس میں اس کو مسیح کھڑا نظر آ رہا. قدیم دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جب استاد کوئی اہم بات کرتا تھا تو وہ بیٹھ جاتا تھا. استاد نے جب کوئی اہم بات کرنی ہوتی تھی تو وہ بیٹھ جاتا تھا اور اس کے شاگرد جب دیکھتے تھے کہ استاد بیٹھ گیا تو انہیں پتا چل جاتا تھا کہ استاد کوئی کام کی بات کرنے لگا ہے. اس لیے جب آپ اناجیل کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے جہاں مسیح یسوع بیٹھتے ہیں ایک دم سے اس کے شاگرد اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ ہمارا استاد بیٹھ گیا ہے اب کچھ کمال ہوگا. لیکن جب کسی نے کوئی فیصلہ سنانا ہوتا تھا، جب کسی نے کوئی فیصلہ دینا ہوتا تھا، جب کسی منصف نے کسی جج نے کوئی فیصلہ دینا ہوتا تھا تو وہ بیٹھا ہوا ہوتا تھا تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا. مسیحیت کے پہلے شہید کی شہادت کو قبول کرنے کے لیے اس دنیا کا منصف جس کو باپ نے عدالت کا کام دے دیا ہے وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اسٹیفنس کی شہادت کو قبول کیا. مسیح خداوند کھڑا ہو گیا اور اس نے اس بات پہ مہر لگا دی کہ اس نے اپنا کام کر لیا. جو شہادت کا، جو گواہی کا، جو کلام کو پہنچانے کا کام میں نے اس کو سونپا تھا اس نے کر لیا. ذرا دیکھیں کہ وہ خداوند کا جلال دیکھ رہا اور اس کے ساتھ مسیح خداوند کو کھڑا دیکھ رہا. فیصلہ سنانے والے نے کھڑے ہو کر فیصلہ سنا دیا اور اس کی ساری راست بازی کو قبول کیا. کاش جب ہم خداوند یسوع مسیح کے حضور حاضر ہوں تو وہ ہماری راست بازی کو بھی اسی طریقے سے قبول کرے. مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے. اب جو اس کے دشمن ہیں وہ اپنے کام پہ ہیں. ہم
इंसान होते हुए पता है क्या सोचते हैं, मैं अगर अच्छे काम करूंगा मुझसे बुरा नहीं होगा, मैं अगर चर्च जाऊंगा, दुआ करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मेरे साथ बुरा नहीं होगा, मैं दाई यक्की दूंगा, मैं दुआ करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होता। अगर यही असूल दुनिया का होता तो कभी भी अय्यूब की औलाद ना मरती, उसके जानवर ना छिनते, उसके जिस्म पर बीमारी ना आती, और वो राख में बैठकर ठीकरे से अपने जिस्म को ना खुजाता। ये असूल ही गलत है जो हम लोगों ने अपने जहनों में बसाया हुआ है कि अगर हम खुदावन के पीछे चलेंगे तो हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। जितना ज्यादा आप वफादारी के साथ खुदावन के पीछे चलेंगे, उससे दुगनी स्पीड में इब्लीस आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देगा। यहां देखें कितनी अजीम बात है कि वह आसमान को खुला हुआ देखता है, जैसे मूसा खुदा के रूबरू होता था, वो खुदा के जलाल को देखता है, मसीह खुदावन को देखता है, और अगले लम्हे यहां लिखा है कि उनके दिल जल गए। और उन्होंने क्या कहा, मेरे साथ खुदावन के कलाम में से देखिए 57वीं आयत, मगर उन्होंने बड़े जोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर झपटे और शहर से बाहर निकालकर उसे संसार करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पांव के पास रख दिए। बस ये स्तिफनस को संसार करते रहे और ये कहकर दुआ करता रहा है कि खुदावन यस्सु मेरी रूह को कबूल कर। ये जो एक नंबर ईमानदार होते हैं ना, इनकी जिंदगी की एक बड़ी खास चीज मैं आपको बताता हूं, बड़ी खास चीज। ये नकल मारते हैं सीधी मसीह की। ये अपने पादरी की नकल नहीं मारते, अपने उस्ताद की नकल नहीं मारते, इसकी नकल नहीं मारते, उसकी नकल नहीं मारते, ये सीधी मसीह की नकल मारते। मसीह खुदावन जब सलीब पर है तो आखिरी कलमा जो उसकी जुबान मुबारक से निकला, ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये क्या कह रहा है खुदावन के कलाम में से, मेरे साथ देखिए, ये क्या कह रहा है, ए खुदावन यस्सु मेरी रूह को कबूल कर। सेम अल्फाज, जो अल्फाज मसीह खुदावन ने कहे बिल्कुल वैसे अल्फाज कह रहा। उसे पता है कि जो उसकी रूह को बनाने वाला है, पैदा करने वाला है, बख्शने वाला है, जो उसको तख्लीक करने वाला है, वो ही उसकी रूह को संभाल भी सकता है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि आपके साथ बुरा नहीं होगा, होगा और ज्यादा होगा। ये जो झड़ावाला वाला वाकया हुआ इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। आपके घर लूटे जा सकते हैं, आपके तमाम असबाब को लूटा जा सकता है, आपके घरों को जलाया जा सकता है, आपके ये लिबास को छीना जा सकता है, आपकी इज्जत को छीना जा सकता है, यहां तक कि ये दुनिया आपके इस जिस्म को भी आपसे छीन सकती है। लेकिन इस दुनिया की औकात नहीं है कि हमारी रूह हमारे मसीह के हाथों से छीन सके। वो क्या कह रहा है, ऐ खुदावन यस्सुआ मेरी रूह को कबूल कर। उसे पता था उसी ने दी है, उसी को वापस कर दो। परेशानी कोई नहीं, टेंशन ही कोई नहीं। और हम टेंशन में फंसे होते हैं, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब क्या करेंगे, अब कैसे बचेंगे। और यहां पर जब आखिरी आयत पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा, क्या खुदावन ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। मसीह यीशु ने कहा था, ए बाप ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मसीह ने कहा था जो मैं करने के लिए आया हूं वो समझने की औकात किसी इंसान में नहीं है। और बिल्कुल वैसे ही अल्फाज ये कह रहा है कि ए खुदावन ये गुनाह इनके जिम्मे
ना लगा। ये मुझे पत्थर मार रहे हैं क्योंकि मैंने तेरी गवाही दी है, मैंने तेरी शहादत दी है, मैंने तेरे कलाम की बातों को इनके मुंह पर कह दिया है, ये मुझे इस वजह से मार रहे हैं, लेकिन तू मेरे कत्ल को इनके ऊपर इल्जाम के तौर पर इनको मेरे कत्ल की भी सजा ना दे, मुझे संसार करने की सजा इनको ना दे, इनको माफ कर। मुझसे एक बंदे ने पूछा कि अगर आपको कभी मुंसिफ बना दिया जाए कि आप उन लोगों के साथ जिन्होंने मसीहियों के साथ बुरा किया, एजार सानी की, मसीहियों के घर जलाए, बाइबलें जलाई, चर्च जलाई, ये सब कुछ किया, अगर आपको मौका मिले कि आप फैसला दे तो आप क्या फैसला देंगे? तो मैंने कहा हम तो माफ कर देंगे। उस बंदे को मेरी बात समझ नहीं आई, तो कहा माफ कर देंगे। उसने कहा आपका मजहब क्या सिखाता है? मैं कहा हमारा मजहब तो यही सिखाता है। उस बंदे को मेरी बात ही नहीं समझ आई। कहते क्या मतलब है हब का? जिन्होंने आपके घर जलाए, जिन्होंने आपके चर्च जलाए, जिन्होंने बाइबलें जलाई, जिन्होंने ये किया, जिन्होंने वो किया, आप उनके साथ क्या करेंगे? और मैंने कहा हम माफ कर देंगे। अरे किसी को मारने से भी बड़ी सजा है उसको माफ कर देना, क्योंकि मारने से आप जिंदगी छीनते हैं, माफ करने से आप उसे जिंदगी देते हैं। हम तो जिंदगी देने वाले की औलाद, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम तो जिंदगी के पैगाम की बशारत लेके इस दुनिया में फिर रहे हैं। हमारा किसी को मारने से क्या ताल्लुक है? और यहां एक बंदा बदला, एक बंदा, सिर्फ एक बंदा यहां बदला। मैं जब इस सारे वाक्य को देख रहा था तो यहां पर हमें एक बंदा मिलता है जो बिल्कुल तैयार होता है कि वो देखे कि किस तरीके से किसी को संसार किया जाता है। ये बात याद रखें, संसार सुनना और संसार करना जमीन आसमान का फर्क है। जब किसी को पत्थर लगता है तो वो बंदा कैसे तड़पता है आप और मैं वो देख नहीं सकते, लेकिन यहां एक बंदा है जो देख रहा होगा कि उसके सामने स्टीफनस को मारा जा रहा है, वो देख रहा होगा कि उसको मारने की तैयारी है, उसके खिलाफ पिछले बाब में देखेंगे तो उसके खिलाफ झूठे गवाह पेश किए गए, सारी तैयारी की गई, लेकिन वो बंदा अपनी जगह पर कायम है। वो देख रहा होगा स्टीफनस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो देख रहा होगा यहूदियों ने तो पत्थर भी जमा कर लिए मारने के लिए, वो देख रहा होगा कि इन्होंने तैयारी कर ली कि इसको पकड़ के लेके जाना, वहां पे खड़ा करना और पत्थर मार देने। वो ये सारा कुछ देख रहा था। और बाद में जब वो ये सब कुछ देख लेता है तो फिर मसीह उसकी आंखें खोल देता है। और फिर जब आप अमाल उसके 22वें बाब में जाएंगे तो फिर वो बंदा खुद बताता है कि मैंने, यहां लिखा है 58वीं आयत में, और शहर से बाहर निकालकर उसको संसार करने लगे, और गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पांव के पास रख दिए। 22वें बाब में, आमाल के 22वें बाब में, यही साउल जब पौलुस बन जाता है तो ये कहता है कि मैं वहां पर था जब मेरे कदमों के पास कपड़े रख दिए गए। ये बात याद रखें कि अगर आप मसीह की गवाही देते हैं, अगर आप मसीह का कलाम पेश करते हैं, अगर आप दुनिया तक मसीह यीशु के निजात बख्श पैगाम को लेके जाते हैं, तो दुनिया आपको मार भी दे, आपकी मौत भी कईयों को मसीह के कदमों में लाने का बाइस बनेगी। मैं हैरान था, मैं जब भी पढ़ता था कि पौलुस यहां बैठा हुआ है, मुझे यकीन नहीं आता था कि यार ये कैसे हो सकता है। लेकिन आज जब मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ रहा था तो खुदावंद ने मुझे इस हकीकत से रोशनास करवाया कि यही वो वाकया हो सकता है जिसने उसके दिल में कलाम के बीज के लिए जगह बनाई। और बाद में जब खुदावंद यीशु मसीह उस पर जाहिर हुए तो उसने मसीह खुदावंद को कबूल किया।
اگر ہمارے ایمان کی وجہ سے ہماری مخالفت ہوتی تو ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے، ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں تو مسیح خداوند نے 2000 سال پہلے یہ دعوت دی تھی کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اس لیے اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، کیا اس کے نام کی گواہی دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں۔ وہ میرے دوست کی طرح 11 سال ہو گئے نے اتنے کام کرتے کسی کو پتہ ہی نہیں میں سائی ہوں۔ یہ کیا گواہی ہے؟ ایک بندہ پستول لے کے آیا نا، سارے علاقے کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ موت لے کے آیا ہے، آپ زندگی لے کے پھر رہے ہیں اور کسی کو پتا نہیں چل رہا کہ آپ کے پاس زندگی ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ آئیں اپنے آپ پہ غور کریں، اپنے آپ پہ اپنے اندر جھانکیں اور ذرا سوچیں کہ اس آیت کو ہم نے ہزاروں دفعہ اپنی زندگی میں سنا ہے، پڑھا ہے، ہزاروں دفعہ اس آیت کو ہم نے اپنی زندگی میں دہرایا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے۔ بھئی ہم وفادار ہیں بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم وفادار ہیں یا نہیں ہیں؟ یہاں ایک شخص کی کہانی ہم نے سنی جو آخری سانس تک مسیح یسوع کے ساتھ وفادار رہا۔ آج ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا، یہ جڑا والا جیسا واقعہ، گوجرے جیسا واقعہ، شانتی نگر جیسے واقعات بہت ہوں گے، بہت ہوں گے، لیکن اصل بات یہ واقعات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم وفادار ہیں۔ اگر ہم وفادار ہیں تو کچھ بھی ہو جائے، اسٹیفنس کی طرح آپ کی گواہی کو کوئی بدل نہیں سکے گا۔